ہمارے مشائخ جانتے ہیں، بعد محدثین جب دیکھتے تھے طالب علم حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہے تو اس کا انٹرویو حاذا زیدن کی ترکیب کیا ہے، بتاؤ کون مبتدا ہے، کیا خبر ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ قدر اعراب بتاؤ 5 کا، نہیں کچھ نہیں پوچھا کرتے تھے، کہتے ہیں بس اس کا رہنے کی جگہ اور رات میں مراقبہ کر دے تہجد کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، تہجد کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو واپس لوٹا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مولانا عبد الجبار غزنوی کسی موقع بتائیں گے، مولانا 10 منٹ ہے شیخ، ہے 10 منٹ؟ اللہ اکبر۔ مولانا عبد الجبار ہمارے اسلاف کیسے پڑھتے، تہجد گزار تھے، اور واقعی شیخ اگر صرف میں کہتا ہوں اگر انسان کے اندر اخلاص ہو، اہل حدیث کتاب و سنت پر واقعی، جیسے امام شافعی کہتے تھے میں نے کسی اہل حدیث کو دیکھا تھا معلوم پتا آج میں نے کس کو دیکھ لیا ہے، کسی صحابی کو، واللہ اگر ہمارے اندر یہی معاملہ آ جائے تو شاید اتنے گلے پھاڑ کے تقریر کرنے کی محنت نہیں، شاید کہ 5 منٹ کی بات میں بھی آدمی اہل حدیث ہو جائے۔ ذرا سوچو، مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب کے جو شاگرد تھے، اور افغان سے جب مار مار کے کیسے ان کے باپ کو بھگایا گیا تھا، اللہ اکبر، یہ امرتسر میں آباد تھے۔ امرتسر چمڑے کا بڑا کاروباری جگہ تھا تقسیم سے پہلے۔ ایک شخص ساؤتھ انڈیا، نام نہیں لیتا، ساؤتھ انڈیا چمڑے کے کاروبار میں جاتا تو نماز پڑھنے کے لیے یہاں آ جاتا، کہاں؟ مسجد کے اندر۔ تو ان کی مسجد میں بڑا اچھا لگا تو اس نے یہ 5 اسٹار ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، کیا ہوتا ہے وہ ایسے لاج ہوتا ہے نا معاملے، نہیں تو انہوں نے مولانا سے کہا کہ میں اگر اجازت ہو تو میں مسجد میں سو جاؤں، اگر اجازت ہو مسجد میں سو جاؤں۔ کہا سو جاؤ، مسافر ہو کوئی بات نہیں، مسافر کے ساتھ احسان، اور ان کا حق ہے، سمجھ گئے نا، وہ آبری او آبرو سبیل مثلا۔ کہتا ہے کہ مولانا نے اجازت دے دیا اور میں سو گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے چھت سے پانی ٹپکتا ہوا نا محسوس ہوا، چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پرانے زمانے میں یہاں بھی چٹائی آتی تھی، وہ چٹائی آتی تھی اور نیچے پتھر ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں تو تھکا مادہ تھا، دن بھر امرت سے پیدل چل کر کے کاروبار میں تھکا مادہ تھا، رات کو جب لیٹا تو اوپر سے پانی ٹپک رہا تھا، نیند کھلی لیکن پھر سو گیا۔ لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں مسجد میں سویا ہوں اور بارش ہوئی ہے، چٹائی کا پانی ٹپک رہا ہے، چٹائی کا پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر چٹائی خراب ہو گئی تو قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے کہ تم میرے گھر میں سوئے تھے اور مسجد کی چٹائی خراب ہو رہی تھی، اس کو تم نے بچایا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس چیز نے مرامت کیا، میں اٹھا تو اب اس زمانے میں بھی لائٹ نہیں آئی تھی، تو دیکھتے ہوں گے یہاں بھی پرانے زمانے ایک تاک بنا رہتا تھا، اسی میں چراغ اندر رہتا تھا تاکہ ہوا سے بجھ نہ جائے۔ تو کہتے ہیں ایسے اٹھا اور اندھوں کی طرح دیوار پکڑ کر کے جا رہا تھا کہ جہاں ہاتھ اندر چلا گیا سمجھ جاؤں کہ کہیں چراغ ہے۔ کہتے ہیں گیا تو واقعی چراغ پر ہاتھ لگ گیا، اور گیا کس لیے کہ کوئی بالٹی ملے گی تو بالٹی لا کے رکھ دوں گا، ورنہ پرانے زمانے میں مسجدوں کے اندر لوٹا رکھا جاتا تھا مٹی کا، پھر اس کے بعد پلاسٹک کا، مدھنا کچھ کہا کرتے تھے لوگ نا، لا کر کے رکھ دوں گا تاکہ پانی اس میں طبقے چٹائی محفوظ رہے۔ کہتا ہے واللہ میں گیا، جب چراغ ملا اور وہاں ماچس آگ ڈبی چلایا، کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی تھی، مولانا عبد الجبار غزنوی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، جس کو میں نے بارش سمجھا تھا۔ سوئے گردوں نالے شبگیر کا بھیجے کوئی اپنا سفیر، رات کے تاروں میں اپنا رازداں پیدا کرے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جن کی دعوت اتنی عام ہوئی، جہاں زبان سے نکلا کوئی جملہ، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواد مگر رکھتی ہے۔